گزشتہ شب 26ویں پارے کے شروع سے لے کر 27ویں پارے کے شروع تک تلاوت کیا گیا نماز تراویح۔ ایک عادت بڑی عام پائی جاتی ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، سپیریئر سمجھتا ہے، دوسروں کو خود سے حقیر سمجھتا ہے، برتر سمجھتا ہے۔ اس عادت کی وجہ سے عورتوں کا جہنم میں زیادہ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جہاں قرآن نے مردوں کو پہلے الگ پھر عورتوں کو الگ فرمایا، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، خبردار کسی کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اچھا آدمی ہو اللہ کے وہاں، اپنے ایمان اور عمل کے لحاظ سے وہ تم سے بہتر ہو، اور نہ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں تم سے زیادہ اچھی ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو الزام نہ دو، تو حرام کی اولاد ہے، تیری ماں ایسی ایسی ہے، یہ باتیں نہ کرو۔ ولا تلمزوا انفسکم، یہاں انفسکم کا لفظ جو ہے یہ ذرا چھوڑوگی، انفسکم کا جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی کو کہو گے تو وہ تمہارے اپنے لیے ہوگا، تم اپنے آپ کو برا مت کہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، یعنی کسی کو اگر تم برا کہو گے تو وہ تمہیں برا کہے گا، گویا کہ تم نے خود کو برا کہا ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو برا مت کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے مت پکارو، کسی کو تم کانا کہہ دو، کسی کو تم ایسا لقب دینا جس سے دوسرا جو ہے وہ اذیت محسوس کرے اور دکھ محسوس کرے اور اس کو برا لگے، ایسا القاب نہیں دینا۔ ولا تنابزوا بالالقاب۔ ہاں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جب ایمان لے آئے تو جتنے بے ایمانی میں گزرے تھے وہ وقت اس کو یاد نہیں دلانا۔ مثال کے طور پر ایک شخص تھا، اس کو کہا گیا کہ نماز پڑھو، یہ میں سچی بات بتا بھائی نماز پڑھو، تو اس نے کہا کہ وہ میں پڑھوں گا، آہستہ آہستہ وہ آ گیا ہے، نماز پڑھنے آیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، ماشاء اللہ سے نمازیوں نے کہنا شروع کیا، رشوت کو مسجد میں کہاں آ گیا، یہ حرام کو مسجد میں کیسے آ گیا، یہ کہنا شروع کیا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، توبہ کر لینے کے بعد سابقہ گناہوں سے اسے یاد کرنا یہ بہت برا ہے۔ ایسا کبھی ہو بھائی آ گیا ہے مسجد میں، آپ کا کیا لیتا ہے، اللہ سے اس نے معاملہ کر لیا ہے، توبہ کر لیا ہے، اب وہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، آپ کو کیا ہے، اس سے معاف کرنے والا اللہ ہے، معاملات اللہ کے ساتھ اس نے، آپ کو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد تم اس کو اس کے سابقہ گناہ یاد دلاتے رہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ گناہ اگر تم نے کیے ہیں، یعنی تکبر کیا ہے، لوگوں کو حقیر جانا ہے، لوگوں کے الٹے سیدھے نام رکھے ہیں، تم نے لوگوں کو سابقہ گناہوں سے یاد کیا ہے، اگر یہ گناہ کیے اور توبہ نہیں کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالموں میں شامل ہیں۔ اور ظالم وہ ہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عادت جو معاشرے میں پائی جاتی ہے، بدگمانی اتنی ہے، بس دیکھتے ہی ہمیں سب سے پہلے شیطان یہ بتاتا ہے، بری بات بتاتا ہے کہ یہ، مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک بات ہے، ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو چھوڑنے کے لیے، بڑے چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، ایک دیکھنے والا شخص پتہ نہیں کس کے ساتھ کیوں جا رہا ہے، یہ خیالات اسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا کہ یہ جو گمان ہے اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے، یہ بدگمانی یہ نہ کیا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ جب تک تم تحقیق نہ کرو، پوچھ نہ کرو، تمہیں معلوم نہ ہو، تب تک وہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرنی۔ اور ایک اور بات، ولا تجسسوا، تو میں نہ لگے ہو،
दूसरों की जासूसी न करते बढ़ो, ताकि तुम्हें उसका कोई ऐब मिल जाए, कोई उसकी खामी नजर आ जाए, कोई उसका गुनाह नजर आ जाए, फिर वो गुनाह, वो ऐब, वो खामी देकर तुम उसके पीछे पीठ बांध दो, तुम उसका ढोल बजा दो, तुम माशरे के अंदर उसे बुरा भला जो है वो साबित करने की कोशिश करो। तो फरमाया कि नहीं बला तजस्सस। आपको पता है ना, आज़ादी के इजहार राय का बड़ा चर्चा है, वही आज़ादी इजहार राय होती है। और बात है जो ये कह रहे हैं उनके अपने यहाँ आज़ादी नहीं है, सवाल करने की इजाजत नहीं। जो सबसे बड़ा इसका अलमर्दार शैतान आज़म, वो भी अपने लोगों को, सहाबी को सवाल नहीं करने दे रहे, चुप रहो, तुम्हें सवाल करने की जरूरत नहीं, उसको ये कह रहे हैं। और जब ये मेरे और आपके लिए उसका सबक है, भाई आज़ादी इजहार है। हम कहते हैं हमारे पैगंबर के खिलाफ बातें मत करो, हमारे नबी के खिलाफ बातें मत करो, सहाबा के खिलाफ बातें मत करो, कुरान के खिलाफ बातें मत करो, तो कहते हैं कि ये आज़ादी इजहार राय है, हमारे यहाँ आज़ादी है बात करने की। हम कहते हैं इतना आज़ाद नहीं होना चाहिए इंसान को कि आवारा हो जाए, एक हद है आज़ादी की। इस्लाम ने भी हमें आज़ादी दी है। देखो बड़ा तजस्सुस, इसकी प्रो में न लगे हो, इसकी जासूसी ना करो। क्यों? हर शख्स आज़ाद है भाई। अगर आप उस पर पहरा बैठा देंगे तो इसका मतलब है आप आज़ादी को तस्लीम नहीं कर रहे। इस्लाम तो आज़ादी को तस्लीम कर रहा है। भाई कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई खा रहा है, कोई मिला है, आप कहेंगे ये मिला नहीं कर रहे भाई, आप तुम जासूसी करो, बड़ा तजस्सुस हो। बिल्कुल इस्लाम ने क्या किया है, आज़ादी इजहार राय को माना है। इस्लाम ने हर फर्द की इनफरादी आज़ादी है उसको माना है, लेकिन इस्लाम ने उसकी हद कायम की है। लेकिन मगरब ने जो आपको आज़ादी इजहार राय दिया है ना, उसको असल में मुतलक कर दिया, आम कर दिया। क्या मतलब, जो चाहो तो कहते थे, इससे क्या हो गया, मुआशरे में फसाद पैदा हो गया। जाहिर है वो कहते थे आपकी माँ के बारे में, आपके बाप के बारे में, आपके पैगंबर के बारे में, आपके दीन के बारे में हम जो भी कहेंगे वो आज़ादी है इजहार। ये आज़ादी नहीं है भाई, इतनी आज़ादी इस्लाम ने नहीं दी। आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, गीबत नहीं कर सकते, बहतान नहीं कर सकते, चुगली नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ये आज़ादी नहीं है आपको। तो लेकिन मगरब में ये सब आज़ादी आपको हासिल है, आप जो चाहें करें, जो चाहें आप करें। वो आप देखते हैं कि वो इस पर कितना अमल करते हैं। लेकिन इस्लाम ने एक दायरा रखा है, उसके अंदर है कि बड़ा तजस्सुस वला यत्तबअकुम बादा, तुम एक दूसरे की गीबत भी नहीं करेगा। तो क्या तुम अपने भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? तुम्हें ना पसंद है, तो जब अपने भाई का गोश्त खाना पसंद नहीं करते हो, गीबत क्यों करते हो, चुगली क्यों करते हो? अल्लाह तबारक व तआला मुआशरे को इन बीमारियों से पाक करने के लिए इसमें सबक अता फरमाया। फिर एक और हमारे अंदर बीमारी है, मैं सैयद हूँ, मैं जो है वो अराइन हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ। भाई अल्लाह कह रहा है इन अखलाकनाकुम या युहनासुन अखलाकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अल्लाह कह रहा है कि लोगों तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया गया, वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और तुम्हारे जो ज़ात पात कबीला, कौम और कबीला, ये हमने इसलिए बनाए हैं कि ताआरफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो जाए, ताकि तुम सिला रहमी कर सको, ताकि तुम एक दूसरे की मदद कर सको। लेकिन याद रखना, तुम किसी भी जात से ताल्लुक रखते हो, कोई भी तुम्हारा हसन नसब है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला वही है जो खुदा से ज्यादा है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, सिर्फ वही इज्जत वाला है। तो इज्जत तो अल्लाह की है, जो अल्लाह से डरता नहीं उसको इज्जत काहे की है भाई? तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि ये बरादरी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ा। ये साफ जल्दी हो गए, मुझसे सवाल कर रहे थे और जात और बरादरी के हवाले से मैंने उनको एक बात सुनाई, मैंने सोचा कि वो आप तक पहुँचा। वो चीज़ बात बल्कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो तहरीक पाकिस्तान के नौजवान कारकुन थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। बल्कि कोची दरवाजे में 1946 में जो जलसा हुआ उसमें उन्होंने तकरीर की, तो कायदे आज़म ने खुद कहा कि भाई जिस कौम के पास नियाज़ी जैसा नौजवान रहनुमा है, वो कौम कभी जो है शिकस्त नहीं खा सकती, हम कामयाब हो गए। तो ये तो इनसे क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया। तो राजपूत बरादरी के कुछ लोग आए और आकर के मौलाना से कहा कि हमारी बरादरी का एक कन्वेंशन हो रहा है, हम चाहते हैं कि आप सदारत फरमाएं। उन्होंने कहा ये किसका कन्वेंशन हो रहा है? उन्होंने कहा कि हमारी बरादरी ने आपस में सिला रहमी के लिए बनाई है, तो हम चाहते हैं आप उसकी
میں تقریباً 3 کتابیں ایسی ہیں جن پر بے تدریج موجود ہے ابتدائی کلمات. اس میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ذات بات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ملک بنایا تھا. اب اس کو ذات بات میں بانٹ کر میں شیرازہ نہیں بکینا چاہتا, میں آپ کی درجہ نہیں آؤں. یہ ذات برادری کا ہاں اس کو تم اسلام کے لیے رکھو, مسلمانوں کے لیے رکھو, میں ابھی آتا ہوں. مسلمانوں کے لیے رکھو, اسلام کے لیے رکھو, اجتماعی مفاد کے لیے رکھو, تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. لیکن صرف تمہاری برادری میں جاؤں گا تو یہاں کو ہزاروں برادری ہیں, تو میں کس کس کو جواب دیتا پھر یہ قوم بن جائے گی. برادری کے لیے اسلام, ذات بات, برادری یہ تصور ختم کرنے کے لیے آئی. بلکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک سارا فاطمہ کو بتا دیا تھا, سنو یہ فاطمہ میری بیٹی ہے, یہ بھی چوری کرے گی, اس سے بھی ہاتھ کاٹ. اسلام تو اس لیے آیا, تو اس لیے جو ہے ہمیں ذات برادری پر کوئی فخر نہیں بابا, کوئی غرور نہیں ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں. سید ہے اس کا ادب و احترام ہم نسبت رسول کی وجہ سے کریں گے, مگر وہ عزت تبھی پائے گا جب اس کے اعمال بھی سیدوں جیسے ہو. اگر سید کتے لڑا رہا ہے, ریچھ لڑا رہا ہے, تو ہمارے دل میں تو ہے کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے, لیکن ہم کبھی اس کا احترام اس لیے نہیں کریں گے. ہم نہیں کریں گے اس کا احترام. وہ اگر ریچھ لڑاتا ہے, کتے لڑاتا ہے, میلے کراتا ہے, پوری محافل میں بیٹھا ہوتا ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پسند نہیں کرتے. آپ اپنے بیٹوں کو آپ کر دیتے ہو, تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری امت یہ روحانی اولاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حقیقی نہیں ہو سکتا. ماکان محمد الابا احد من ذلک ولکن رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے. تو اس بات کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. میرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. آپ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو پیدا کیا. بنانے والا تو میں ہوں, اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اس کے دل کے اندر جو گھومنے والے خیالات ہیں ان سے بھی میں واقف ہوں, ہم جانتے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جیسے ہے نا قرآن کی ایک سورۃ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوں میں سے جو گند یا خون بھرا ہوگا ان سب کو نکال کے ڈھیر لگا دے گا. پھر دل میں یہ تھا کہیں تو یہ سب کے رب کو معلوم نہیں ہے, اس لیے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, لوگوں کے دلوں میں بھی جو نکال کے سامنے رکھ دیا جائے. حساب کتاب کا دن ہے. یہ اور بات ہے کہ جب تک دل میں ہے بات, عمل زبان پہ نہیں آئی یا عمل میں نہیں کھلی ہے, تب تک اس پر بات گھس نہیں ہوگی. لیکن اگر دل سے نکل گئی, زبان پہ آ گئی, تو اس کا حساب ہوگا سچ ہے یا جھوٹ ہے, بہتان ہے یا غیبت ہے, جھوٹ بولی ہے یا جو ہے وہ بہتان ہے, یہ سب پوچھا جائے گا. ہاں عمل ہو گیا تو پھر اور زیادہ پوچھا جائے گا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جانتے اور جانتے کیوں ہیں؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ شارک ایسی رگ ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے, دماغ سے چلتی ہے, یہاں کان کے پیچھے سے ہوتی ہوئی کندھے تک آتی ہے, اور اس کو کاٹنے سے بندہ بھی مر جاتا ہے, جانور بھی ذبح ہو جاتا ہے. اس کو یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ مارتے ہوئے جب کبھی کسی کو مارنا ہوتا ہے اور پتہ بھی نہ چلے, وہ اس کو دبا دیتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ مار پا جاتا ہے. تو یہ یہاں پر موجود ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں, اور یہ علم بھی ہمارے سے اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ سے تو اپنے نماز ہوا تو محمد ہوگا, جدھر بھی دیکھو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے. بھائی اللہ سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ آپ نہیں کہہ سکتے یہاں اللہ حاضر ہے یہاں اللہ حاضر نہیں, ایسا نہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں, لیکن یہ بھی یاد رکھنا اس کے باوجود کہ میں تمہارے اتنا قریب ہوں, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تمہارے اندر رہتا ہے, کبھی دیکھا نہیں تم نے. اللہ کہہ رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ, وہ تمہارے اندر رہتا ہے. أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اور کبھی تم نے دیکھا نہیں. کبھی دل کی کھڑکی کھول کر جھانکو تو صحیح, دل میں ہے تصویر یاد. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, تصویر یاد تو دل میں ہے, ذرا کبھی گردن جھکاؤ, مراقبہ کرو, کبھی تصور کرو اس کی یاد کا, تو وہ تمہیں نظر آ جائے گا. تم نے کبھی اسے دیکھا ہی نہیں, تم نے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی, تمہیں کیسے نظر آئے گا. لیکن ایک اور بات, میں اتنا قریب رہتا ہوں, اس کے باوجود میں نے ایک پہلا اور غلط بٹھا رکھا ہے. ماں یاد تمہارے منہ سے کوئی ایک لفظ نہیں نکلتا کہ
सलाम करेंगे, मुबारकबाद देंगे कि अल्लाह ने रोजे तुम्हारे कबूल कर लिए, तुम्हें शुक्रगुजार तो तुम्हें मिल गया, तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी अल्लाह ताला। वो सलाम करते हैं। और जब हम मस्जिद में जब तक बैठे हुए आपके लिए फरिश्तों की ड्यूटी है, जब तक ये मस्जिद में रहे इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहो। अब मुझे तो फरिश्ते नजर नहीं आ रहे, मेरे रसूल ने हमें बता दिया कि तुम जब तक मस्जिद में बैठोगे तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। आप यहाँ बैठे हुए हैं ये दर्स सुनने के लिए, फरिश्ते आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और ये याद रखिए, जरा तोड़ कर बोला करें, इसलिए जब मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ तोड़ होगा, तो ये बात भी हमें जो है वो याद रखनी चाहिए। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला ने फरमाया वस्बिर, हाँ फरमाया कि ये जो हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, साइल और महरूम का हक जो है उनके मालूम में होता है। असल में क्या है कि अल्लाह ताला ने नेक बंदों का जिक्र किया, वो बिल्लैल यक़ूलून, फरमाया कि ये जो रातें होती हैं अल्लाह के नेक बंदे उनकी नींद नहीं लगती, यानी उनको नींद नहीं आती जब तक नमाज नहीं पढ़ते। वो बिल्लैल यक़ूलून, वो बेचारे रात भर जागते रहते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए, याद के लिए, बंदगी के लिए, उसके जिक्र और फिक्र में जागते रहते और दिन को भी इस्तिग़फ़ार करते रहते, तौबा करते रहते। और फिर असहारे हों यस्तग़फ़िरून, सहरी के वक्त जब लोग सो रहे होते हैं अल्लाह के बंदे अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर रहे होते। वो वजह क्या है? सहरी के वक्त ऐन उस वक्त जब सहरी होती है, दुनिया सो रही होती है, मखलूक सो रही होती है, मेरा रब आसमान दुनिया पर आ जाता है और कहता है हाल मिन मुस्तग़फ़िरिन अग़फ़िर लहू, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि उसको माफ कर दूं? है कोई मुझसे आफियत तलब करने वाला कि मैं उसे आफियत अता करूं? है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला मैं उसे रिज़्क़ अता करूं? ऐसे वक्त में सिर्फ वही खुशनसीब जो अल्लाह के बंदे हैं वो जागते हैं और वो अल्लाह ताला से मांगते हैं। लिहाजा जो ये समझता है रिज़्क़ में कमी है, बीमारियां हैं, कोई और मसला है, सहरी के वक्त जागा करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, जब सारे सोए हों तुम अपने रब से सवाल दराज कर दो और अपना दामन फैला दो, है अल्लाह मैं तेरे दर पर आ गया हूँ, है अल्लाह मुझे ये अता फरमा, जो चाहिए वो रब से मांगो। अल्लाह कह रहे हैं हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई में, अपने माल में साइल और महरूम का हक महसूस करते हैं, यानी ये अल्लाह की मखलूक पर जो खर्च करते हैं उससे तंग नहीं होते, उसको जुर्माना नहीं समझते, बल्कि ये कहते हैं मैं जो अदा कर रहा हूँ ये इसका हक है, ये इसका हक है, अल्लाह ने हक रखा। साइल मांगने वाला, महरूम जो मांगता नहीं है लेकिन है बेचारा जिसे आप सफेद मुश्किल है बेचारा मुस्तहिक मांगता नहीं, तो फरमाया साइल हो भिखारी मांगने वाला या फिर बेचारा मुस्तहिक है लेकिन मांगता नहीं शर्म के मारे, फरमाया ये अल्लाह के जो एक बंदे को पहचान लेते और साइल और महरूम का हक अपने माल में समझते हैं और उन्हें अपना ये हक जो है वो अदा कर देते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मैंने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और इबादत करने के इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम मेरी बंदगी करो, तुम मेरी इबादत करो, मुझे पैसे कमाओ, ईमान खिलाओ, ये इसका जिक्र अल्लाह ने किया। भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी इबादत करो, मेरी बंदगी करो, मेरी बात मानो कि शायद तुम समझो कि तुम्हारी कमाई मुझे चाहिए। इन्नल्लाह हुवल रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, फरमाया वो रब है, रिज़्क़ वो खुद देता है, खजानों का मालिक वो खुद है, उसको रिज़्क़ नहीं। और इसी तरह की एक आयत है इससे पहले वाली जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला नुरीदु मिनकुम जज़ा ला नुरीदु मिन रिज़्क़, अल्लाह कहता है मुझे तुमसे रिज़्क़ नहीं चाहिए, ला नुरीदु मिनकुम ला मा उरीदु मिनकुम, इस तरह के अल्फाज़ हैं कुरान की इसी आयत में है, फरमाया कि मैं तुमसे रिज़्क़ नहीं चाहता, क्या मतलब तुम्हारी कमाई खाना नहीं चाहता। हम तो अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि इसकी हम कमाई खाएंगे या वो बाप की कमाई खाएगा, अल्लाह कह रहा है मैं बंदगी और इताअत इसलिए करने की दे रहा हूँ कि ये तुम्हारी दुनिया भी संभाल देगी, तुम्हारी आखिरत भी संभाल देगी, तुम्हें दुनिया में भी इज्जत और बावकार तरीके से जीने का ढंग सिखाएगी और आखिरत में मेरी रहमत का तुम्हें जो है वो मुस्तहिक बना देगी। इसलिए मैं इबादत के लिए कह रहा हूँ, ना ये कि मुझे कोई तुम्हारी कमाई खानी। फिर फरमाया फफ़िरु इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन मुबीन, मेरे हबीब को बताइए दौड़ना नहीं है, भागना ही है, कहाँ दुनिया के पीछे भाग रहे हो, कहाँ शोहरत के पीछे भाग रहे हो, कहाँ दौलत के पीछे भाग रहे हो। भाई अरे
کہ اگر خدا کی طرف دوڑ لگاؤ گے تو جو خدا کی طرف دوڑ لگاتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، دنیا کے پیچھے دوڑے گا ہار جائے گا، دولت کے پیچھے دوڑے گا ہار جائے گا، شہرت کے پیچھے دوڑے گا ہار جائے گا، کہیں اور دوڑ لگائے گا ہار جائے گا، لیکن خدا کی طرف جس نے فرار اختیار کیا وہ کبھی ہار سکتا ہی نہیں، وہ جیتے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو بھی خدا کی طرف دوڑے گا ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اس لیے اپنی دوڑ خدا کی طرف لگا دو، اللہ کی رضا کے لیے لگا دو، اس کی طرف میں لگا دو، تاکہ یہ تمہاری طرف خدا کو پسند آ جائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ، میرے حبیب وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے آپ۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، سمائے ہوئے ہیں۔ یہ خدا اپنے محبوب سے بات کر رہے ذرا غور کیجیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں نے اس کا یہ لطیفانہ ترجمہ کیا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب ذرا ٹھہریے، میرے حکم کا انتظار کیجیے، آپ تو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے ہیں۔ اور فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، بس اتنا کیجیے جب بھی کھڑے ہوں میری تسبیح بھی کریں۔ اب یہاں دو باتیں، ایک کھڑا ہونا، قیام ہونا، رات کو نماز پڑھنا، یہ قیام، اور دوسرا کھڑا ہونا جب کسی مجلس میں بیٹھیں اس کے بعد جب آپ وہاں سے اٹھیں تو کہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ کیا ہوگا؟ مجلس میں بیٹھے ہوئے جو بھی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، کوئی غلط اونچ نیچ بات نکل گئی، سب کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے۔ وہ مجلس آپ کی بابرکت کی نہیں جائے گی، ثواب کے باعث، ثواب کا باعث بن جائے گا، اس لیے یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا فَسَبِّحْهُ بِاللَّيْلِ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنی آیت فرمایا رات کو بھی نماز تسبیح بیان کیا کر، اور جب تارے چھپ جائیں، جب تارے چھپ جائیں تب بھی جو ہے وہ نماز پڑھا۔ یہ جو تارے چھپ جانا ہے، جب صبح صادق آ جاتی ہے ستارے چھپنے لگ جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھنے والا ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں یہ نظر آتا ہے، جب صبح صادق ہوتی ہے تارے آہستہ آہستہ چھپنے لگتے ہیں، جب غروب کا آفتاب ہوتا ہے تارے نکلنے لگتے ہیں، پھر اپنے عروج پر آ جاتے ہیں، پھر جیسے صبح صادق ہونے لگتی ہے تو یہ چھپنے لگتے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی، اس لیے آپ نے یہ جو فجر کی دو سنتیں ہیں اس کی اتنی پابندی فرمائی اور اس کی اہمیت والے فرمائی۔ فرمایا یہ 2 رکعت نماز جو فجر کے فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دنیا
بات نہیں تھی جس کے لیے ماں زاغت بصر وما طغى کہا جا رہا ہو. نہ آنکھیں اس کی بہتی ہیں نہ چٹیائی ہیں، بلکہ خدا کو دیکھا ہے. رویت باری تعالیٰ، یہ ہے اصل معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے. ہاں یہاں دنیا میں نہیں، آخرت میں دیکھنا ممکن ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ کو اپنی بے پردہ زیارت تو کروائی، مگر خود یہاں دنیا میں نہیں، آپ کو بلا کر عرش پر اپنی زیارت کروائی. تو اس کا یہاں یہ معجزہ ہے. لہذا معجزہ ہوتا ہے وہ جو عقل میں نہ آئے، اس لیے اس معجزے پر ایمان رکھنا ہمارا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت. پھر ایک اور معجزہ، اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ جو چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، اس کو قرآن نے اپنے اندر بیان کر دیا ورنہ کوئی نہیں مانتا. یہ قرآن نے اس کو اپنا حصہ بنا لیا. اقتربت الشمس اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی ہے. وانشق القمر، اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اب میں یہاں ایک آپ کو بات بتا دوں. ہندوستان یہ خوش نصیب خطہ ہے. جب چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے تھے، اصل میں کیا ہوا کہ ابو جہل وغیرہ یہ بہت سارے کافروں کو لے کر کے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، کیونکہ جادوگروں نے انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی دیکھو اگر یہ جادو کرے نا تو اس کا جادو آسمان پر نہیں چلے گا، تاروں پر جادو نہیں چلتا، دریا بیچ میں آ جائے تو جادو کا اثر پار نہیں جاتا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر کسی نے یہاں جادو کیا، جاؤ جگہ بدلی کر کے کہیں اور چلے جاؤ، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ تاثیر ہے. لیکن کسی نے ان کو بتایا تھا بھائی یہ اگر جادو کرے نا تو کہتے ہو یہ جادو کرے تو اس کا جادو آسمانوں پر نہیں چلے گا. تو کہا پھر کیا کیسے آزمائیں؟ کہا اس کو بولو کہ دو ٹکڑے کر دے چاند کے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انگلی اس طرح سے کی اور ایک ٹکڑا مشرق میں ایک مغرب میں برابر ہو کر کے وہ گر گیا. چاند چمک رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، اور جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا. ہندوستان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ چیرا میں یہ ایک شخص تھا کہ یہ اپنے علاقے جسے کیرالہ کہتے ہیں، کیرالہ میں آج بھی اس کے نام سے چیرابل کے نام سے مسجد موجود ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہندوستان کی مسجد یہ ہے اور یہ صحابی ہے ہندوستان کا. بھارت تھوڑا سا تاریخ کو اور پڑھیں گے تو نام اور بھی آتے ہیں. ایک نام آتا ہے رتن ہندی، رتن داس اس کا نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راجا نے اس کو بھیجا. تو تین راجاؤں نے یہ رات کو وہ وجہ کیا تھی؟ چاند کی روشنی میں وہ اشنان کرتے تھے، نہاتے تھے، اپنی داسیوں کی موجود ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، یعنی عیاشی میں مصروف تھے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ چاند جو ہے ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر. وہ بڑے پریشان ہوئے، آپس میں رابطہ کیا. اس نے اس سے پوچھا، اس نے اس سے پوچھا. آخر انہوں نے اپنے ہرکارے لگائے اور بولا یار یہ پتا کرو یہ کیا چیز ہے. آخر معلوم کرتے 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 ان کو پتا چلا کہ عرب میں ایک آدمی آیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اس نے یہ معجزہ دکھایا. کہا اچھا. اس نے اپنے ایک رتن داس کو بھیجا، کہا یہ چیزیں ناڑے ہوتے ہیں نا یہ لے جاؤ اور دو تین چیزیں اور دے دی جو عرب میں نہیں ہوتی. کہا یہ دینا، اگر نام لیے بغیر وہ پہچان لے تمہیں تو سمجھنا وہ اللہ کا پیغمبر ہے، تمہیں مان لے آنا اور پھر واپس. ادھر راجا نے اس کو بھیجا. جیسے ہی وہ وہاں پہنچا یہ والا خطہ اور پھر ایران اور ایران سے مدینہ جب پہنچے تو وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود ملاقات ہو گئی. آپ نے خود نام لے کر فرمایا ارے رتن ہندی آ رہے ہو. وہ ایران جو میرا نام یہ کیسے جانتے ہیں؟ پھر فرمایا اچھا وہ جو میرے تحفے لے کے آئے ہو وہ فلاں 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 وہ تحفے بھی مجھے دے دو. وہ اور بھی پریشان ہو گیا، تحفے دے دیا. اسی وقت گر گیا پاؤں میں اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے مسلمان. بعض روایات میں 3 سال وہ وہاں رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا ان کو دین سکھاؤ، دین ان کو پڑھاؤ، یہ مہمان ہیں ان کی خدمت کرو. بعض روایات میں 3 دن، لیکن ایک 3 سال والی روایت بھی انہوں نے کہا 3 سال. پھر کیا ہوا؟ خوش نصیبی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ ان کو ہندوستان وہاں چھوڑ دیا. ہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہندوستان چھوڑ دیا. یہاں آ کر ان کے مہمان رہے، ان کو مسلمان کیا اور پہلی وہ مسجد بنائی اور پھر نماز سکھا کر یہاں سے روانہ ہو گئے اور
زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہر بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اپنی ماں بولی بولتا ہے۔ اسی لیے ہم جب کسی کو بلاتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کیا ہے؟ ارے تمہاری ماں کی زبان کون سی؟ مادری زبان کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیے بچے کو یہ سکھاتا کون؟ اللہ کہہ رہا ہے علمہ البیان، اسے بولنا ہم نے سکھایا، یہ بولیاں ہم نے سکھائی۔ اور یہ صرف اللہ کا پیغمبر ہے جو ساری بولیاں سمجھتا ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے ایک بندے سے میری بحث ہو گئی، دنیا دار آدمی تھا لیکن بڑا لکھا آدمی تھا، اس نے مجھ سے یہ بات کہی، اس نے کہا میں آج بھی اس آدمی کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہوں جو دنیا بھر کی ساری زبانیں بول سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ معجزہ ہے اور یہ سوائے پیغمبروں کے اللہ کسی کو نہیں دیتا، کوئی آدمی ایسی طاقت نہیں رکھتا وہ دنیا کی ساری زبانیں سمجھے۔ ارے میرا نبی وہ تو گرو کی زبان بھی سمجھتے تھے، بھیڑی کی زبان سمجھتے، اونٹ کی زبان سمجھتے، ہر چیز کی زبان سمجھتے، اس لیے کہ ہر نبی کو اللہ نے 2 4 5 10 معجزے دیے اور میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ آپ سراپا معجزہ، اسی وجہ سے آپ نے کہا میں اور قیامت اس طرح سے، یعنی میرے فوراً بات جو ہے قیامت آئے گی بس اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ پھر یہ کہتا ہے ارے تجھے بولنا تو میں نے سکھایا، ابھی یہ آگاہ ربی کو مات کر دینا، ایک چکر میں پڑا ہوا اور تو اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ ارے بولنا تجھے میں نے سکھایا، چلنا تجھے میں نے سکھایا، کاروبار تجھے میں نے سکھائی، عقل تجھے میں نے دی، یہ کیا کرتا پھر رہے تو سارے کام اپنی مرضی سے کرتا پھر، یہ رحمتیں میری ہیں اور کرتا تو پھر اپنی مرضی کرتا پھر، میری مرضی کہیں نہیں۔ باقی یہ آگاہ ربی کو مات کر دینا۔ آخری جو سورت رات کو پڑھی گئی وہ ہے سورہ واقعہ۔ یہ جو سورہ واقعہ ہے نا، اس کا ایک فائدہ تو آپ بھی یاد رکھ لیں، جو شخص کہتا ہے کہ مجھے رزق میں کمی ہے، پریشان ہوں، اس کو چاہیے ہر روز رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے، اللہ پاک رزق میں اضافہ فرمائے، رزق کے اسباب پیدا فرمائے۔ سورہ واقعہ جو شخص رات کو مسلسل پڑھا کرے گا، ہر روز پڑھا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی نہیں کرے گا، رزق میں اضافہ کرے گا اور مسائل مہیا فرمائے گا۔ ایک مل بات اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، فرمایا کہ ایک تو یہ بتایا کہ قیامت آئے گی ہی آئے گی، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، فرمایا کہ یہ قیامت آئے گی، یہ حق ہے، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھو پھر جنتی وہ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جہنمیوں کے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیے اس سے پورا ہر اجر جو ہے وہ دیا جائے گا، چاہے کوئی مومن مرد ہو چاہے کوئی مومن جو ہے وہ عورت ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اس طرح سے، یعنی اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت میں انجام دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قیامت میں جب ہم جائیں تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ دنیا کے سامنے اعلان ہوگا یہ کامیاب ہو چکا ہے امتحان میں اور یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہمیں اپنے اطاعت گزار اور شکر گزار بننے میں شامل کرے۔